جواب کا طریقہ یہ ہے کہ جس صاحب کو جواب آتا ہو وہ صرف اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے گا اور شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے. جس کا جواب ٹھیک ہوا انشاءاللہ اس کو انعام سے نوازا جائے گا. ایک دوسرے کے کان میں نہیں بتانا، اس بات سے پرہیز کرنا ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زمانے جاہلیت کے نکاح کی کتنے قسمیں بیان کی اور وہ کون کون سی؟ یہ امتحان اب میرا ہے کہ میں کس کو منتخب کروں. چلیں یہ بزرگوں سے شروع کرتے ہیں جی، پہلے بڑوں سے شروع کرتے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. چار باتیں. پہلی تو جو یہ نکاح چل رہی ہے، دوسرا وہ عورت چار عورتوں سے نکاح کرتی اور وہ عورت بھی پھر انتخاب کرتی یہ بچہ کس کا ہے. تیسری بات 10 مردوں سے، اور 10 مرد جب اس کے ساتھ وہ ہو جاتی کا کچھ بات بچہ پیدا ہوگا تو وہ نجومی فیصلہ کرتا یہ بچہ کس کا ہے. اور اس کے بعد وہ اپنے گھر، یہ چوتھا، یہ عورت اپنے گھر کے بعد جھنڈا گاڑ دیتی ہے. تو جو لوگ اس سے منہ کالا کرتے وہ پھر نجومی انتخاب کرتے کہ یہ کس کا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. وعلیکم السلام. ہیں ماشاء اللہ. سوال نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے بارے میں کیا بتایا اور اپنی ذات کے بارے میں کیا کہا؟ دو ہاتھ اٹھیں آپ. ماشاء اللہ. نے فرمایا کہ میرا خاندان زنا سے پاک ہے. اپنی خاندان کے بارے میں زنا سے پاک نہیں، الگ چیزیں تھیں. آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا خاندان سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ برتر ہے. میرے پورے خاندان میں شروع سے لے کے آج تک کوئی وزرا نہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات، ایک بات تو ہو گئی. اپنی ذات کے بعد میں فرمایا کہ میرا سب سے بہتر. چلیں یہ بات بس وہ سید البشر سب سے بہتر ہے. آپ نے فرمایا تھا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. ساری اولاد آدم کا سردار میں ہوں. چلیں. سوال نمبر 3، ماعز کو کس گناہ کی وجہ پر رجم کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی توبہ کے بارے میں کیا الفاظ بولے؟ بڑا مشکل امتحان. چلیں آپ آئیے. آپ اور میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ جب کبھی میں آؤں تو یہ داڑھی کے ساتھ ہوں. اور ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر ان کی توبہ کو 70 افراد پہ تقسیم کیا جائے تو ان کی بھی بخشش ہو جائے. ماشاء اللہ. سوال نمبر 4، بیت اللہ میں
سب سے پہلے اذان کس صحابی نے دی اور بیت اللہ کے کس حصے پر انہوں نے اذان دی اور کس موقع پر دی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ آئیے. قریب کر لیں. یہ فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ پر کھڑے ہو کر سلام دی اور اللہ نبی کے کہنے پر سلام دی. جزاک اللہ. وعلیکم السلام. سوال نمبر 5. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا اور اس صحابی نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا آفر پیش کی؟ اچھا جی آ گئے. ہاتھ اٹھائے. اچھا ماشاء اللہ. ایک ہی بچہ. آؤ آ جاؤ. اس بچے نے ہاتھ اٹھایا جی ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے بھائی بنایا تھا آپ سر نے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے گھر کا حصہ آپ کو اور کھیت کا بھی حصہ آپ کو. ایک اور بات بھی کہی تھی. وہ اس کی سطح سے بڑی بات ہے اس لیے اس کو یاد نہیں رہی. چلیں چونکہ اس نے جواب کا غالب حصہ دے دیا ہے اس لیے تیسری بات یہ تھی کہ میرے 2 بیویاں ہیں. آپ جس کو چاہتے ہیں میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں. شاباش ماشاء اللہ. سوال نمبر 6. تمام انبیاء علیہ السلام کن 2 چیزوں کی دعوت دیتے رہے؟ آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی توحید اللہ کی کتاب و حکمت کی دعوت دیتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی طرف لاتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان کرتے رہے کہ ایک نبی آئے گا اس کی یہ خوبیاں ہیں اور اس کے ساتھ چلنا ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7. زنا کی اجازت طلب کرنے والے نوجوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سمجھایا اور اس کے لیے آپ نے کیا دعا کی؟ آپ آئیں بھئی. آپ نے کافی دفعہ ہاتھ اٹھایا. ادھر آئیں آپ. وعلیکم السلام. ان کے ساتھ نہ ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو موڑ کو دعا کی کہ میں آگے کر دوں. انہوں کے لیے دعا کا دل صاف ہو جاتا ہے. ان کو اتنا دعا کرتے ہوئے کیا والا. چلیں. سوال نمبر 8. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس پیغمبر کی بشارت دی اور کس نام کے ساتھ دی؟ اللہ اکبر. استغفر اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی اور فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی. میرے بعد ایک رسول ایک نبی آئے گا اسمہ احمد. اس کا نام احمد ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. سوال نمبر 9.
تلاوت کا کیا مطلب ہے اور پڑھنے کے لیے قرآن مجید میں کون سا لفظ استعمال ہوا؟ یہ ادھر والوں نے کوئی درس نہیں سنا ادھر سے ہاتھ اٹھتا ہی نہیں آپ آئیے، یہ سرخ شرٹ والے جو، ہاں جی آج آپ انشاءاللہ انہوں نے شروع تو کر دی ہے، اللہ کرے نیچے آنا شروع ہو جائے۔ السلام علیکم۔ تلاوت کا مطلب پہلے سیکھنا، سمجھنا اور آگے سمجھانا، پڑھنے کا مطلب اقرار سیرت الہی، ایک قرات ہے اور ایک تلاوت ہے۔ قرات پڑھنے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اصل میں وہ قرات ہے جو آپ کر رہے ہیں، اس کا دور کر رہے ہیں، اسی وجہ سے اس کو قرآن کہتے ہیں کہ بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ اور ایک تلاوت ہے، جب آپ کہتے ہیں میں تلاوت کرتا ہوں تو اس کی ذمہ داری اصل میں یہ ہے کہ پہلے آپ خود سمجھیں، خوب غور و فکر کریں اور پھر دوسروں کو سمجھائیں، پھر ہوگی تلاوت۔ آئیے یہ سوال بچوں سے ہے۔ سوال نمبر 10، کس صحابی کی قدموں کی آہٹ جنت میں جاتی تھی اور کس عمل کی وجہ سے ہو جاتی ہے؟ ادھر سے میں نے کہنا یہ نیلے کپڑوں والے جو آ جاؤ، اپنے ڈیل ڈول تو باٹی لگ رہا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سو آپ سننے والے بھی وضو کے ساتھ 2 نفل پکے کر لیں۔ سوال نمبر 11، انسان کے لیے سب سے اچھی قوالی کون سی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر کس کو کہا؟ آئیے ادھر سے آ جاؤ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے اچھی گواہی اپنے گھر کی ہے۔ اور بہتر اپنے گھر سے گواہی جس نے دے گا سوال تو پورا ہونا چاہیے نا، جواب دوبارہ۔ آپ آئیے، ہاں جی آپ آئیے۔ آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اتنی عمر گزارنے کے بعد گھر والے گواہی دے دیں گے نا؟ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر گواہی گھر کی ہے اور سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے کہتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ سوال نمبر 12، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلی وحی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کن خوبیوں کے ساتھ حوصلہ دیا اور وہ کون کون سی ہیں؟ آ جا ادھر سے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے نمبر پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے کوئی کپڑا وغیرہ کچھ زیادہ توڑ دیں مجھے، تو پھر اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اللہ کی قسم اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔
اور 5 خوبیاں. سب سے پہلے نمبر پر فرمایا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. دوسرے نمبر پر فرمایا آپ مہمان نواز ہیں. تیسرے نمبر پر فرمایا آپ ان کے لیے کماتے ہیں جو کما نہیں سکتے. تیسرا آپ غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں. پھر فرمایا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ 5 چیزیں فرمائی. ڈبلنگ ہو گئی ہے. 3 بتائی ہیں آپ نے ابھی تک. 3 بتائی ہیں آپ نے ابھی تک. سب سے پہلے نمبر فرمایا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. پہلے نمبر والی غلط کر رہے ہیں نا, اس لیے خراب ہو رہا ہے کام. جہاں سے شروع کرنا ہے وہاں سے ہی خراب ہو رہا ہے. ابھی تو بتایا ابھی سب سے اچھا ہوا جو گھر سے شروع کرے, گھر والوں کے لیے اچھا ہو. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر فرمایا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. ماشاء اللہ. دوسرے نمبر پر فرمایا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا آپ ان کے لیے کماتے ہیں جو نہیں کما سکتے. چوتھا تیسرے آپ کی گنتی خراب ہے کہ چوتھے پر نہیں جاتی. چوتھا فرمایا آپ بوجھ. چوتھا فرمایا کہ آپ کھانا مہمان نواز ہیں. پانچواں فرمایا کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں. لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. جن کی آواز کوئی نہیں اٹھاتا مظلوموں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں. آ جائیں بسم اللہ. وعلیکم السلام. یہ دوست ہماری نماز کے ترجمے کے بارے میں آپ پوری نماز اس میں سے جہاں سے وہ سننا ہے کس سے سب سے. اچھا جی, یہ 2 سوال اور آئے ہیں میرے سامنے اور ان کے لیے جو وضاحت دی گئی ہے کہ یہ نماز کے ترجمہ کے ساتھ ہیں کہ آپ میں سے جب میں کوئی سوال کرتا ہوں پوری نماز میں سے تو آپ اس کا ترجمہ جس کو آتا ہوگا وہ یہ انعام حاصل کر پائے گا. ترجمہ سامعین کو بالکل ٹھیک سے سنیں گے اور بنانا بھی ہے. جی پہلے بلا لیں. اچھا, مکمل نماز کا ترجمہ کن لوگوں کو آتا ہے؟ مکمل نماز کا ترجمہ کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ سوچ سمجھ کر پڑھا کریں, غور و فکر کے ساتھ پڑھا کریں اور اس کو سیکھیں. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سے, تو نماز تو انشاءاللہ ہو ہی جائے گی, لیکن بہرحال یہ جو سوچنے سمجھنے کے بعد جاننے کے بعد آپ پڑھیں گے تو اس میں جو آپ کی کیفیت ہوگی اور مانگنے کی کیفیت جو ہوگی اللہ سے وہ مختلف ہوگی. چلیں ہم آپ آئیں بھائی. آپ پہلے بھی آئے کہ ابھی آئے ہیں؟ آ جائیں. چلیں ماشاءاللہ آپ شروع سے ہی سنا دیں ہمیں. اللہم باعد بینی و بین خطایا, یہ ہمیں سنائیں اس کا ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری فرما دے جس طرح تم نے دوری پیدا کی مشرق اور مغرب کے درمیان. اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ صاف کر دے مجھ سے میرے گناہ جس طرح صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے. اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میرے گناہ دھو دے برف پانی اور اولو سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم باعد بینی وبین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا فرما جس طرح تم نے دوری پیدا فرمائی مشرق اور مغرب کے درمیان. اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ صاف کر دے مجھ سے میرے گناہ جس طرح صاف کیا جاتا ہے سفید کپڑا میل کچیل سے. اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج
سوال انہوں نے بھی کیا تھا. اچھا جی, ایک سوال اور کر لیں, انعام ویسے دے دیں. اچھا چلے آج ایک پہ دے دیتے ہیں. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے. اچھا جی, اچھا جی, ایک دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو سکھائی, ان کو بتلائی اور اس کی فضیلت بیان فرمائی. وہ دعا کون سی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنانا پڑے گا. اب ہاتھ اٹھائیں جس نے اٹھانا ہے. آپ آ جائیں, پہلے آ چکے ہیں. انعام کے علاوہ میں یہ کرتا ہوں. چلے انعام والا سوال پھر باقی ہے ابھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعلیم کروائی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من الباس والقبر. تشریف رکھیں. ہاں جی, آپ آئیے. پہلے آئے آپ ابھی نہیں آئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نہیں, ترجمہ تو انہوں نے بھی سنا دینا تھا. دعا نہیں صحیح آپ پڑھ رہے, یعنی یہ والی دعا ہے, نماز کا حصہ ہے اور نماز میں پڑھنی چاہیے. لیکن جو میں نے سوال کیا ہے کہ سیدنا ابوبکر کو آپ نے خاص دعا کا حکم دیا ان کے پوچھنے پر اور اس کی ایک فضیلت بیان فرمائی, وہ دعا کون سی ہے؟ آپ آئیں. یہ تو مقابلے کے خلاف والی بات ہے. وعلیکم السلام. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ماشاء اللہ. ترجمہ اس کا آتا ہے؟ ہاں جی, سنائیں. اے اللہ, میرے اپنی جانوں پر بہت زیادہ اگر تو نے معاف نہ کیا چلیں شاباش, گھبرائیں نہیں. معاف کرنے والا ہے, مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما. انک انت الغفور الرحیم, بے شک تو معاف کرنے والا مہربان. چلیں, کوشش آپ نے اچھی کی ہے, اس کو مزید صحیح کر لیں اور پڑھا بھی دیں بھئی ایک دفعہ. آپ پڑھا دیں گے دیکھ کے. چلیں, اس دعا کو اپنی نماز کا حصہ بنا لیں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور
ہاں ہاں سنائیں. اے اللہ بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا. تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. تو اپنی خاص بخشش سے مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما. یقیناً تو بخشنے والا نہایت مہربان ہے. ایک کام سماعت فرما لیں. کل انشاءاللہ دوپہر 2 بجے عورتوں کا پروگرام کنالویو کی یہ مین مارکیٹ جہاں پر 3 پلازا اس کے فرسٹ فلور پر استاد محترم فضیلت الشیخ قاری نقری قاری سلیبہ مولوی محمدی حافظ اللہ تعالی انشاءاللہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے. یہ پروگرام صرف عورتوں کے لیے ہے تو اب آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر والوں کو وہاں پر بھیجیے. اللہ تعالی سب کو دین کے لیے جمع ہونے کی توفیق فرمائے. کل پروگرام یہ 2 بجے دوپہر 2 بجے. جی اب آپ نے اشراق کی نماز نہیں پڑھی ہو. اشراق کی نماز پڑھ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت